بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شرح عقائد پڑھیں گے۔ والکبیرۃ، والکبیرۃ یہ متن ہے، دونوں طرف سے قوسان لگی ہے۔ پورا متن اس طرح ہے: والکبیرۃ لا تخرج العبد المؤمن من الایمان ولا تدخلہ فی الکفر، اور کبیرہ گناہ مومن بندے کو نہیں نکالتا ایمان سے اور اس کو داخل نہیں کرتا کفر میں۔ یاد رکھنا، آج کے سبق میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے کوئی شخص ایمان سے نکلتا ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھنا، اہل سنت والجماعت کے ہاں گناہ کبیرہ کرنے سے مومن بندہ ایمان سے نہیں نکلتا، وہ مومن ہی رہتا ہے۔ جبکہ معتزلہ کے ہاں ایمان سے نکل جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا، وہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک درجہ قائم کرتے ہیں۔ اور خوارج کے ہاں جو شخص گناہ کبیرہ کرے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو خوارج کے ہاں داخل ہو جاتا ہے اور معتزلہ کے ہاں داخل نہیں ہوتا۔ آسانی کے لیے آپ بس یہ یاد کریں تھے کہ خوارج میں خواہ ہے اور داخل میں بھی خواہ ہے، تو آپ خواہ کو خواہ کے ساتھ ملاؤ تو خوارج کے ہاں داخل ہو جاتے ہیں اور معتزلہ کے ہاں داخل نہیں ہوتا، بیچ بیچ میں رہتا ہے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے کوئی شخص ایمان سے نکلتا ہے یا نہیں، یہ ایک بات۔ اور دوسری بات، گناہ کبیرہ کی تعداد کے بارے میں متعدد اقوال، گناہ کبیرہ کے بارے میں، گناہ کبیرہ کی تعداد کے بارے میں متعدد اقوال آ رہے ہیں۔ تو دو باتیں، ایک یہ کہ گناہ کبیرہ کرنے سے کوئی ایمان سے نکلتا ہے یا نہیں، دوسری بات گناہ کبیرہ کی تعداد کے بارے میں متعدد اقوال ہے۔ بس یہ دو باتیں، والکبیرۃ اور گناہ کبیرہ۔ یہ متن ہے، آگے پھر اس کی خبر ہے: لا تخرج العبد المؤمن من الایمان ولا تدخلہ فی الکفر۔ تو متن آگے آ جائے گا۔ تو کہتے ہیں وقد اختلفت الروایات، اور تحقیق روایات مختلف ہے، فیہا اس میں، کس میں؟ گناہ کبیرہ کے بارے میں روایات مختلف ہے۔ فروى ابن عمر، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہا تسعۃ، کہ وہ 9 ہے، گناہ کبیرہ 9 ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت 7 کا بھی ہے، 7 کا بھی ہے۔ نور الانوار میں 7 کا ہی لکھا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہاں آپ دیکھیں، دوسرے لائن کے بالکل آخر میں لکھا ہے فعن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہا 7، کہ وہ 7، دیکھو یہ 7 لکھا ہے۔ اور گناہ کبیرہ کی تعداد کے بارے میں ابو طالب مکی سے روایت ہے، ابو طالب مکی سے، وہ کہتے ہیں 17 ہے۔ اور ایک آدمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گناہ کبیرہ کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا وہ 700 تک ہے، 700 تک۔ تو گناہ کبیرہ کے بارے میں متعدد اقوال ہے۔ تو کہتے ہیں وقد اختلفت الروایات فیہا، اور تحقیق روایت مختلف ہے اس بارے میں۔ فروى ابن عمر، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے انہا 9، کہ وہ 9 ہے۔ اب وہ 9 آپ نے گننا ہے۔ نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2 وقتل النفس بغیر حق، اور ناحق کسی نفس کو، کسی شخص کو قتل کرنا ہے۔ نمبر 3 وقذف المحصنۃ، اور پاک دامن بالغہ عورت پر تہمت لگانا۔ والزنا، اور زنا کرنا۔ 4 ہو گئے۔ والفرار عن الزحف، اور بھاگنا لشکر سے۔ زحف لشکر کو کہتے ہیں، یعنی میدان جنگ میں کفار کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا اور کوئی بھاگ جائے۔ تو الشرک باللہ 1، قتل النفس بغیر حق 2، قذف المحصنۃ 3، زنا 4، والفرار عن الزحف 5، والسحر، اور جادو کرنا، یعنی ناجائز اسباب استعمال کرنا کسی کو تکلیف دینے کے لیے، جیسے کسی کو بیمار کرنا یا کسی کو ہلاک کرنا یا میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا۔ نمبر 7 وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ،
اور یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 8 وعقوق الوالدین المسلمین، اور مسلمان والدین کی نافرمانی کرنا۔ کفار والدین ہیں تو ان کے ساتھ احسان پھر بھی ثواب ہے۔ نمبر 9 والالحاد فی الحرم، اور حرم میں گناہ کا کام کرنا۔ الحاد کا معنی ہے بے دینی، یعنی درست راستے سے ہٹ جانا، لیکن یہاں کوئی بھی گناہ ہے، کوئی بھی گناہ کرنا فی الحرم، حرم میں۔ مکہ اور اس کے ارد گرد کچھ حدود مقرر ہے جہاں سے احرام باندھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، ان کو حرم کہا جاتا ہے۔ حرم چونکہ پاکیزہ زمین ہے تو یہاں چھوٹا گناہ بھی کرنا یہ بھی بڑا سمجھا جاتا ہے، تو کہتے ہیں والالحاد فی الحرم، اور حرم میں گناہ کرنا۔ وزاد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اکل الربا، اور زیادہ کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اکل الربا، سود کھانے کا، اس کا اضافہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اضافہ کیا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ وزاد علی رضی اللہ تعالی عنہ السرقۃ وشرب الخمر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اضافہ کیا ہے چوری کا اور شراب پینے کا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ اب اور بھی مختلف اقوال آ رہے گناہ کبیرہ کے بارے میں۔ ایک قول یہ ہے کہ گناہ کبیرہ ہر وہ گناہ ہے جس کا فساد، جس کا بگاڑ مذکورہ گناہوں میں سے کسی کے مثل ہو یا اس سے بڑھ کر ہو، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ وقیل، اور کہا گیا ہے کل ما، ہر وہ گناہ کان مفسدتہ، کہ اس کا فساد، اس کا بگاڑ، اس کی خرابی مثل مفسدت شیء مما ذکر، مذکورہ چیزوں میں سے کسی کے مثل ہو، یعنی مذکورہ گناہوں میں سے کسی کے مثل ہو، او اکثر منہ، یا اس سے بڑھ کر ہو۔ وقیل، اور کہا گیا ہے کل ما توعد علیہ الشارع بخصوصہ، کہ گناہ کبیرہ وہ ہے جس پر خاص طور پر شارع نے وعید سنایا ہو، ڈرایا ہو، جیسے کہ قرآن مجید میں آتے ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا تو اس کا بدلہ جہنم میں، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو جس پر شارع نے خاص طور پر وعید سنائی ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو کہتے وقیل، اور کہا گیا ہے کل ما، گناہ کبیرہ وہ ہے توعد علیہ الشارع، جس پر وعید سنائی ہو شارع نے بخصوصی ہی، خاص طور پر۔ شارع سے مراد اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ گناہ کبیرہ ہر ایسا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہر ایسا گناہ ہے جس پر بندہ اصرار کرے تو وہ گناہ کبیرہ ہے، اور جس گناہ کے بارے میں بندہ استغفار بخشش طلب کرے تو وہ صغیرہ ہے۔ وقیل، اور کہا گیا ہے کل معصیت، ہر ایسی معصیت، ہر ایسا گناہ اصر علیہ العبد، جس پر بندہ اصرار کرے، یعنی جس پر بندہ جمع رہے، فہی کبیرۃ، تو وہ کبیرہ ہے۔ وکل ما استغفر عنہا، اور جس کے بارے میں، جس گناہ کے بارے میں وہ استغفار طلب کرے، فہی صغیرۃ، تو وہ صغیرہ ہے۔ اور اگر اس کو مجہول پڑھا جائے وَكُلُّ مَا اسْتُغْفِرَ عَنْهَا، تو پھر ترجمہ یہ ہوگا اور جس گناہ کے بارے میں بخشش طلب کی جائے فَهِيَ صَغِيرَةٌ۔ صاحب کفایہ کہتے ہیں، صاحب کفایہ کہتے ہیں حق بات یہ ہے کہ یہ صغیرہ اور کبیرہ یہ دونوں اضافی نام ہے، ان دونوں کی ذاتی تعریف نہیں کی جاتی۔ اضافی نام ہے کیا معنی؟ کہ جس گناہ کی اضافت اپنے سے اوپر کی طرف کی جائے تو یہ چھوٹا ہو جائے گا اور اوپر والا بڑا ہو جائے گا، اور جس گناہ کی اضافت اپنے سے نیچے کی طرف کی جائے تو یہ بڑا ہو جائے گا اور نیچے والا چھوٹا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر دیکھو، کسی کا آنکھ پھوڑ دینا یہ چھوٹا گناہ ہے، اوپر کی طرف مضاف کرو کسی کو قتل کرنے سے، تو دیکھو یہ والا آنکھ پھوڑنا چھوٹا ہوا اور کسی کو قتل کرنا یہ بڑا ہوا۔ اور آنکھ پھوڑنے کی اضافت نیچے کی طرف کرو، جیسے کسی کو مکہ مارنا یا تپڑ مارنا، تو اب دیکھو آنکھ پھوڑنا یہ بڑا گناہ ہوا اور کسی کو
مکہ مارنا یہ چھوٹا ہوا. تو دیکھو یہ اضافی نام ہے، یہ دونوں اضافی نام ہے، یعنی اوپر نیچے اضافت کرتے ہوئے یہ صغیرہ کبیرہ ہو سکتے ہیں. وقال صاحب الکفایت، اور کہا ہے صاحب کفایہ نے، والحق، کہتے حق یہ ہے، انہما اسمان اضافیان، کہ یہ صغیرہ اور کبیرہ جو ہے یہ اضافی نام ہے، لا یعرفان بذاتیہما، ان دونوں کی ذاتی تعریف نہیں کی جاتی. فکل معصیت، پس کل معصیت، ہر ایسی معصیت، ہر ایسا گناہ، اضیفت الی ما فوقہا، جس کی اضافت کی جائے اپنے سے اوپر کی طرف، فہی صغیرۃ، تو یہ صغیرہ ہے. وَإِنْ أُضِيفَتْ إِلَى مَا دُونَهَا، اور جس کی اضافت کی جائے اپنے سے نیچے کی طرف، فَهِيَ كَبِيرَةٌ، تو یہ پھر کبیرہ ہے. آنکھ پھوڑنا پھر کبیرہ ہو گیا، اور نیچے کی طرف اضافت کرو، نیچے والا تھپڑ مارنا کیا ہو گیا؟ صغیرہ ہو گیا. اور جب کبیرہ مطلق آ جائے صرف کبیرہ، تو پھر اس سے کفر مراد ہوتا ہے، کیونکہ جب مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتے ہیں، اور کبیرہ کا فرد کامل سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کفر ہی تو ہے فرد کامل. تو کہتے ہیں والکبیرۃ المطلقۃ، اور مطلق کبیرہ ہی الکفر، وہ کفر ہے. اذ لا ذنب اکبر منہ، اس لیے کہ کوئی گناہ نہیں اکبر منہ، اس سے زیادہ بڑا، کفر ہی سب سے زیادہ بڑا گناہ ہے. یہاں پر کبیرہ سے وہ گناہ مراد ہے جو کفر کے علاوہ ہو، یہاں کفر مراد نہیں ہے، کیونکہ جو آگے جو باس آ رہے ہیں وہ اس میں اختلاف ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے کوئی کافر ہوتا ہے، ایمان سے نکلتا ہے یا نہیں، تو یہ اختلاف اس بارے میں آ رہا ہے. تو یہاں کبیرہ سے کفر کے علاوہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ مراد ہے، کفر مراد نہیں ہے. تو کہتے ہیں وبالجملۃ، حاصل کلام یہ ہے، المراد ہا ہونا، یہاں پر مراد جو ہے، ان الکبیرۃ التی، وہ کبیرہ ہے، ہی غیر الکفر، جو کفر کے علاوہ ہو. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.